وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور یہ نہیں لاتے آپ کے پاس پیچیدہ سوال، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم آئیں گے آپ کے پاس حق کے ساتھ، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور احسن تفسیر کریں گے۔ تو احسن تفسیر اس لیے ہے کہ عربی زبان کا لحاظ ہے، احسن تفسیر اس لیے ہے کہ قرآن کا لحاظ ہے، احسن تفسیر اس لیے ہے کہ احادیث سنت اور فقہ کا لحاظ۔ احسن التفاسیر کے نام سے بہت لکھی گئی ہے۔ میں جب یہاں نیا نیا آیا تھا، درجہ سادسہ کا طالب علم تھا، اور پہلے یہ مسجد چھوٹی تھی اور طرح تھی، 15-20 نمازی آتے تھے۔ یہاں ایک بزرگ نمازی تھے، بشیر بھائی نام تھا ان کا، اللہ غنی کی رحمت کرے۔ اس نے ایک تفسیر لا کے مجھے دی، اس پہ لکھا ہوا تھا احسن التفاسیر، اور مجھے کہا پڑھو میاں اس کو پڑھو۔ میں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد ایک دن مجھ سے اچانک پوچھا، ہاں میاں وہ تفسیر کیسی ہے؟ میں نے کہا وہ کافر کی لکھی ہوئی۔ جی؟ میں نے کہا پکے قادیانی اور مرزائی کی لکھی ہوئی۔ اچھا دیکھ لیا؟ میں نے کہا کہیں میرے دادا تھے، غلام احمد قادیانی کا ساتھی تھا، تفسیر کا نام رکھا تھا احسن التفاسیر۔ تو خود وہ میرا امتحان لے رہے تھے کہ یہ سمجھے گا بھی یعنی یار کتاب واہ واہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا بہت بڑے کافر کی لکھی ہوئی، اور قرآن کے تمام مطلوب و مراد کو بدل رہا ہے، اور مرزے کا خدمت کر رہا ہے، جہنمی بن رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں نے بھی احسن التفاسیر کی ہے۔ احسن تفسیر تو وہ جو قرآن شریف کے عین مطابق ہو۔ ایک آدمی نے تدبر القرآن لکھا ہے، امین اصلاحی نے، اور ایک آیت پہ بھی غور نہیں کیا۔ 15 پاروں تک مودودی کا ایجنٹ تھا، 15 پارے مودودیات سے بری ہوئی۔ اس کے بعد مولانا مودودی نے جماعت سے نکال دیا، تو 15 پارے اخیر میں پھر جماعت اسلامی اور مودودی کی مخالفت سے بری ہوئی۔ دے تفسیر دے تدبر دے بے تدبر۔ اور اس قسم کے لوگ جو تفسیریں لکھتے ہیں، وہ غلام اسحاق خان تھا پاکستان کا صدر، وہ جب ریٹائر ہوا کہنے لگا میں بھی قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں۔ کوئی غیرتی عالم گیا، اس نے کہا بس بغیر تفسیر لکھے جنت چلے جاؤ، یہ تفسیر لکھنے سے تو دوزخ ہی جائے گا۔ مولوی محمد علی لاہوری ہے، لاہوری مرزائیوں کا بڑا، اس نے تفسیر لکھی اور نام رکھا بیان القرآن، کیونکہ حکیم الامت مولانا اشرف علی کی بیان القرآن بہت اعلیٰ، عرفہ اور بہترین تفسیر ہے، تو اس کی جگہ اپنے خرافات مرزائیت و قادیانیت کو مشتہر کرنے کے لیے وہی نام لکھ دیا۔ غلام احمد پرویز مشہور زمانہ منکر حدیث، اکفر الکفار پاکستان کا، عنایت اللہ مشرقی اور ڈاکٹر فضل الرحمان کا ساتھی، اس نے تفسیر لکھی اور نام رکھا ہے معرف القرآن۔ یہ دیکھیں، وہ ہمارے جہانگیرے میں ہمارے نثار خان تھے، خدا تعالیٰ غنی کی رحمت کرے، یار ابا جی سرے ہو تفسیر معرف القرآن، ارے بھائی کیوں غلط خبریں لکھ لی؟ میں نے بھی دیکھی نہیں تھی، فضل استاد سر میں باسو نہ کول ماوے دادا غلام احمد پرویز، پرویز پہ نکلی میں غلام احمد پرویز تو پاکستان کی تاریخ میں غلام احمد قادیانی کے بعد دوسرا کافر تھا، تو نام دیکھو رکھا ہے معرف القرآن، کیونکہ معرف القرآن
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر ہے، بہت اعلیٰ، فقہ سے لبریز. معارف القرآن مولانا ادریس کاندیلوی کی تفسیر ہے، وہ تفسیری علوم سے مالا مال. تو اس طرح یہ لوگ نام رکھ لیتے اور آگے گمراہی پھیلاتے. جو یہاں سے انشاءاللہ نکلے گی وہ احسن تفسیر ہوگی، کیونکہ اس میں 1400 سالہ امت کی امانت عقیدہ اور دیانت اعمال کا پورا لحاظ ہوگا. الحمدللہ.